السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 13۔ ویسے تو دوازدم نہیں ہوتا 12، فارسی کس نے پڑھی ہوئی ہے؟ 13 کیا ہے؟ 13۔ اور وہی میں دیکھ رہی ہوں کہ یازدم کے بعد 13 کیوں آ گیا؟ دوازدم آنا چاہیے۔ چلیے صفحہ نمبر 321، حب جاہ کا علاج۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جس دل پر حب جاہ غالب ہو اس کا انتہائی مقصد مخلوق کی خوشنودی بن جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں وہ بندوں کا غلام بن جاتا ہے، کیونکہ اسے ہر حال میں بندوں کو خوش رکھنا ہے۔ کیوں خوش رکھنا ہے؟ بندوں کی خوشامد کرتے رہنا ہے تاکہ اس کا مقام اور مرتبہ بڑا بلند ہو جائے۔ اس کے دل میں ان کے پاس آنے جانے اور ان کو اپنے اچھے اعمال دکھانے کا خیال ہوتا ہے۔ پھر سوشلائزنگ میں ساری توجہ کس پہ ہوتی ہے؟ کچھ سیکھنے سکھانے، کچھ فائدہ لینے پہنچانے کی نہیں، بلکہ ڈریس، کھانا، گاڑی، سواری۔ پھر ایک انسان مصنوعی زندگی گزارنے لگتا ہے، وہی کچھ کرنے لگتا ہے جسے لوگ پسند کرتے ہیں۔ لوگ عام طور پر وہ ڈریس کیوں پہنتے ہیں جو ان ہوتا ہے یا جسے لوگ پسند کرتے ہیں؟ تاکہ لوگوں میں کیا ہو؟ مقبول ہو، پاپولر۔ اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے جو لوگ کرتے ہیں تو ہماری پاپولیرٹی کا گراف گر جائے گا۔ لہذا وہ غلط ہو، صحیح ہو، حرام ہو، حلال ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، ہمیں کرنا ہے، کیونکہ ہمیں لوگوں میں ایلین نہیں بننا۔ اور پھر ساری توجہ کس پہ ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ پھر اس میں اتنی حد سے بڑھتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی آیا ہے تو انہیں اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ کبھی کوئی آیا ہے، اس کا حال پوچھیں، اس کے دل کا کوئی درد کی دوا کریں، کوئی، ان کی ساری توجہ کس میں ہوتی ہے؟ وہ اسی میں گھنٹہ لگا دیتے کہ ٹیبل کیسے لگانا ہے، کانٹا کہاں رکھنا، چھری کہاں رکھنی، فلاں چیز کہاں رکھنی۔ پھر سامنے والے کو دیکھو، اسی کو کیوں دیکھے چلے جا رہے ہو؟ یا پھر کافی دیر غائب رہیں گے، ملاقات تھوڑی دیر کی ہوگی، تکلفات بہت دیر کے لیے ہوں گے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ سارے اپنے کارنامے بتائے جاتے ہیں، اور کچھ نہیں تو البم دکھانے شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کوئی 10 سال پہلے کوئی شادی ہوئی تھی، اس میں کوئی زیور پہنا گیا، وہ بکا بھی گیا، لیکن یہاں لگا ہوا ہے تو اسے دیکھ دکھا کے کیا کریں گے؟ دل بہلاتے رہیں گے، کارنامے دکھاتے رہیں گے۔ یا کوئی اسی قسم کے کام جو لغو قسم کے، جن کا کوئی مطلب مقصد نہیں، وہ لا کے دوسروں کو بور کرتے رہیں گے۔ میں نے یہ سیا تھا، میں نے یہ پکایا تھا، میں نے یہ کھایا تھا، میں نے یہ کاڑا تھا، میں نے یہ کیا تھا، سب بیکار، کوئی فائدہ مند علم نہیں۔ فائدہ مند علم صرف دین کا علم ہی نہیں ہوتا، دنیا کا علم بھی فائدہ مند ہوتا ہے، جس سے آپ کسی کو واقعی کوئی ڈائریکشن دیں، کسی کام لگائیں، اس کو اگر وہ کسی وجہ سے پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور کریں، اگر کسی دکھ تکلیف ہے تو اس کی دکھ تکلیف دور کریں، کوئی مشورہ چاہتا ہے تو اس کو مشورہ دیں، جینوئن انٹرسٹ لیں دوسرے میں، نہ کہ ساری توجہ اس بات پہ ہو کہ ہم کس طرح دوسرے کی نظر میں پاس ہو جائیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اب یہ دیکھیں، یہ ابن الجوزی نے کب کتاب لکھی؟ 900 سال پہلے یہ حال تھا لوگوں کا، تو اب تو یہ اور زیادہ انکریز ہو گیا، اور وہ ہمیشہ ایسے اقوال اور افعال کی طرف توجہ کرتا ہے جن سے لوگوں کے نزدیک اس کی منزلت بڑھے، یعنی صرف کام نہیں بلکہ باتیں بھی ایسی کرے گا کہ جس سے دوسرے قائل مائل ہو جائیں۔ یہ نفاق کا بیج اور فساد کی جڑ ہے۔ اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، کیونکہ اتنا اسراف ہوگا پھر ہر چیز میں کہ فساد ہی فساد ہوگا، حد سے بڑھ جاتے ہیں نا صرف دکھاوے میں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آج کل مختلف چیزوں کی پیکنگ پر کتنا صرف ہو رہا ہے، اگر وہ ساری بچت کی جائے تو لوگوں کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ آرام سے پوری ہو جائیں۔ اتنے کی چیز نہیں ہوتی جتنے کی پیکنگ ہوتی ہے، اتنی مال کی ڈبے کے اندر چیز نہیں ہوتی جتنے پیکنگ کے اوپر سب کچھ لگایا گیا ہوتا ہے، اور اس سے پرائسز کتنی انکریز کر جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے انوائرمنٹ کے کتنے مسئلے پیدا ہو گئے، اور اوور آل انسانوں نے اپنے لیے کتنی بڑی بڑی مصیبتیں کھڑی کر لی، کیونکہ جو لوگوں کے دلوں میں منزلت چاہے گا وہ منافقت سے ایسی باتوں کا اظہار کرے گا جو اس میں نہیں ہے۔ منافقین کی ایک صفت قرآن مجید میں بیان ہوئی، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس کام پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنانے کے لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ سے بھی کام لیتے ہیں، اور یہ چیز اسے عبادت میں ریاکاری
اور ممنوعات کے ارتکاب اور دلوں کا شکار کرنے کی طرف لے جائے گی۔ عبادت کب اچھی کرے گا؟ جب لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اور اگر لوگ پسند کریں تو حرام کاموں کو بھی کرنے سے نہیں چوکے گا، اور ایسے کام کرے گا کہ جس سے بس دلوں کو جیتتا جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال اور جاہ کی محبت اور ان کے دینی نقصان کو دو بھوکے بھیڑیوں سے تشبیہ دی ہے جنہیں بکریوں میں چھوڑ دیا جائے۔ اور دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اگر چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا اگر کسی کے اندر حب جاہ و مال آ جائے۔ یہ ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ جیسے بھیڑیے ہوں۔ ایسی صورت میں جاہ کی محبت مہلک ہے، اس کا علاج ضروری ہے، اور اس کا علاج علم اور عمل سے مرکب ہے۔ علم سے تو اس طرح کہ وہ جان لے کہ وہ سبب جس کی وجہ سے وہ جاہ سے محبت رکھتا ہے، اور وہ ہے لوگوں اور ان کے دلوں پر کمال درجے کی قدرت۔ تو اگر یہ مقدرات سے صاف اور بچی ہوئی بھی ہو تو انجام کار موت ہے۔ اسے چاہیے ان آفات اور خطرات پر غور کرے جو مرتبہ والوں کو دنیا میں لاحق ہوتے ہیں۔ یعنی اگر جاہ کی محبت دل سے نہ جاتی ہو تو ان لوگوں کی زندگیوں اور ان کے انجام پہ غور کریں جن کے پاس بڑے بڑے مقام اور رتبے تھے، اور پھر ان کا نتیجہ اور اینڈ ریزلٹ کیا ہوا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ان سے حسد کیا جاتا ہے۔ کل ذی نعمت محسود، ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ آپ کے اندر کوئی خوبی اور بھلائی آئی نہیں کہ حاسد کھڑے ہو گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پر دعا سکھائی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ تو اگر آپ کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت نہیں ملی، کوئی ایکسٹرا آرڈنری مقام نہیں ملا دنیا میں، تو کہیں امن میں ہے، دشمن بھی کم ہے۔ ان کو ایذائیں دینے کے ارادے ہوتے ہیں، زندگیاں ان کی خطرے میں ہوتی ہیں، امن ان کا لٹا ہوا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے مرتبے کے زوال سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہماری یہ پوسٹ چلی نہ جائے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ صرف دنیاوی مقام مرتبے اور کوئی عہدے وغیرہ ہی نہیں، کوئی بھی عام طور پر دیکھیں، مثلا کوئی شخص بہت سمارٹ ہے اور اس سمارٹنس کی وجہ سے لوگ اس کے بڑے دل دادا ہیں کہ اس کے فگرز بہت اچھے ہیں اور اس کا لباس بہت اچھا ہے، اس پہننا اس کو آتا ہے، سٹائل اس کا بہت اچھا ہے۔ اب لوگ تو کچھ لوگ تعریف کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں اور کچھ اس کی وجہ سے حسد بھی کر رہے ہیں، لیکن جس کی تعریف ہو رہی ہے اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ اپنے اس حسن، اپنے اس سٹائل اور اپنے اس فگر کو مینٹین کرنے کے لیے وہ کیا کیا کرتا ہے؟ اسی میں لگا رہتا، صرف لگا نہیں رہتا، ساتھ غم بھی اس کو لگا رہتا ہے۔ لگنا تو کوئی بات نہیں، انسان کو اپنی صحت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ مثلا مجھے اپنے جسم کے بھاری ہونے کی جو فکر ہوتی ہے تو مجھے غم کس چیز کا لگتا ہے کہ یا اللہ میری نماز کی کوالٹی متاثر ہوگی، میں صحیح پوزیشن پہ بیٹھ نہیں سکوں گی۔ اگر اسی طرح کی کوئی ریزن سامنے رکھ کے آپ ڈائٹنگ کریں تو ڈائٹنگ بھی کیا ہو جائے گی؟ عبادت ہو جائے گی۔ یا کوئی ایکسرسائز کریں کہ میں خشوع و خضوع سے نماز پڑھ سکوں تو ساری محنت مجاہدہ سب اجر۔ لیکن اگر نیت میں یہ فطور ہے کہ پھر میری پاپولیرٹی بڑھ جائے گی، یا اگر میرا فگر خراب ہوا تو لوگ مجھے پھر پسند نہیں کریں گے، تو اس لیے مجھے اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، تو جتنی مرضی آپ سیکریفائسز کریں، حاصل کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ لوگ تھوڑی سی تعریف کریں گے لیکن آپ سے زیادہ کسی اور کا فگر ان کو اچھا لگا تو آپ کو چھوڑ کر ادھر چل پڑیں گے، اس کے دل دادا ہو جائیں گے۔ کیا حاصل؟ تو ہمیشہ کبھی بھی شیطان ایسی چیزوں کو خوشنما بنائے کہ جن کے حصول سے ہم لوگوں میں پاپولر بن جائیں، فوراً سوچیں کہ اس کے فائدے کتنے ہوں گے، نقصان کتنے۔ اور خاص طور پر اگر آپ کے اندر کوئی حقیقی کوالٹی نہیں ہے اور آپ صرف ظاہریت کی وجہ سے لوگوں میں پاپولر ہو رہے ہیں تو بڑی جلدی زوال ہوگا، سوائے ہلاکت کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ الا یہ کہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ مخلص تھے، جیسے صحابہ کرام، ان کے لباس کیسے ہوتے تھے؟ کہاں سے آتے تھے؟ فرانس سے آتے تھے۔ فرانس اس وقت اندھیروں میں تھا، بائی دا وے۔ کیا پہنتے تھے وہ؟ کیسے گھروں میں رہتے تھے وہ؟ لیکن عزت اور مقام اور مرتبہ اس کے لیے انہوں نے کام نہیں کیا، لیکن اللہ نے ان کو ایسی عزت اور ایسا مقام اور ایسا مرتبہ دیا کہ آج ان کے زندگی کے بارے میں پڑھتے تو آنسو آ جاتے ہیں۔
دل میں ان کی محبت کی شدید ہوک اٹھتی ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے، ہمارے اندر بھی کوئی ایسی کوالٹی پیدا کر دے، ہم بھی کچھ کر جائیں۔ انہوں نے سب کچھ اچھا کیا مگر مقام حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا، تو اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ بھی دیا اور مقام اور مرتبہ سے بھی نوازا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ مقام اور مرتبے کے پیچھے بھاگنا ہے یا اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر کے جو ہمارے اندر صلاحیت ہے اس کو خوب خوب استعمال کرنا اور بندوں کے فائدے کا بننا ہے؟ اور اگر شیطان دل میں خیال ڈالے بھی کہ دیکھو اس سے تمہاری کتنی پاپولیرٹی بڑھ گئی، تو فوراً اس کو جھٹک کے نہیں، مجھے تو اللہ کی رضا چاہیے، پھر کیا حاصل ہوگا، کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے، ٹو ویز کمیونیکیشن ہوتی ہے ہمیشہ۔ اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو آپ جواب بھی دیں گے، کیونکہ سمن کے ساتھ ہی بکمن ہے۔ جو سنتا نہیں وہ بولتا بھی نہیں ہے نا، جو سنتا ہے وہ بولتا ہے، وہ جواب دیتا ہے۔ لیکن آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیتے تو پھر مجھے کیا فیڈ بیک مل رہی ہے کہ آپ سن نہیں رہے، تھکے ہوئے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں تھی میں؟ تو آپ دیکھیں کہ ان آفات پر غور کریں کہ مرتبے والوں کو کیسے کیسے خطرات لاحق ہوتے ہیں، ان کو ایذائیں دینے کے ارادے ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے مرتبے کے زوال سے ڈرتے رہتے ہیں اور لوگوں کے دلوں سے اپنی قدر و منزلت کے تبدیل ہونے سے بچتے رہتے ہیں۔ دل تو ابلتی ہوئی ہنڈیا سے بھی جلدی بدل جاتے ہیں۔ ابلتی ہوئی ہنڈیا کا اگر آپ ڈھکن کھولیں نا، کیا ہوتا ہے؟ ابال بیٹھ جاتا ہے، کچھ کچھ باقی رہتا ہے، مگر جو اوپر اتنا چڑھ رہا ہوتا ہے نا، اتنا جھاگ، وہ تو بس ایک ڈھکن اٹھانے کی دیر ہے۔ دل تو ابلتی ہوئی ہنڈیا سے بھی جلدی بدل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کی رعایت میں مشغول ہونا دنیا کے غم ہیں، جو مرتبے کی حفاظت کو مقدر کرتے ہیں تو دنیا کی امیدیں اس کے خوف کی برابری نہیں کر سکتی، اور آخرت کا نقصان اس کے علاوہ ہے۔ علمی حیثیت سے علاج یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے اپنی جاہ و منزلت کو ایسے افعال سے ختم کر دیا جائے جو انہیں پسند نہ ہو۔ مثلا ہر وقت چکنی چپڑی باتیں نہ کریں، اور اگر کسی وقت سختی کرنے کی ضرورت پیش آئے تو آپ اس لیے سختی نہ کریں کہ اگر میں نے سختی کی تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ تو مجھے پسند ہی نہیں کریں گے۔ کیا کریں؟ اپنی جاہ و منزلت کو ایسے افعال سے ختم کریں جو لوگوں کو پسند نہ ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بلا وجہ غلط کام کرتا رہے تاکہ لوگوں میں ذلیل ہو، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ مطلب یہ کہ جب خیال آئے کہ دل بیمار ہو رہا ہے اور دل میں یہ طلب بڑھ رہی ہے کہ لوگ مجھے چاہیں، تو پھر کیا کریں؟ وہ کام کریں کہ جس سے یہ بیماری ختم ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں کا حکم دیا ہے۔ امر بالمعروف کیا ہوتا ہے؟ دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، نہی عن المنکر اعتدال میں لاتا ہے ان کو۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو آپ بتائیں یہ غلط ہے، تو پھر لوگ یہ تو مشہور کر دیں گے، تو ڈانٹتی ہی رہتی ہیں۔ لیکن اصلاح، علاج تو اسی سے ہوگا نا، صرف پیار سے تھوڑی اصلاح ہوتی ہے، ڈانٹ بھی ضروری ہوتی ہے۔ کل مجھے کسی نے خط لکھا کہ آپ کے ساتھ کچھ عرصہ رہنے کا اتفاق ہوا اور آپ کی محبت بھی بہت یاد آتی ہے، مگر آپ کی ڈانٹ اس سے زیادہ یاد آتی ہے اور زیادہ فائدہ مند تھی۔ تو مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ نے دونوں کی توفیق دی۔ تو بات یہ ہے کہ اصل ہمارے لیے معیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ کا نارمل طریقہ کیا ہوتا تھا؟ پیار، محبت، شفقت، ہمدردی والا۔ لیکن جہاں اللہ کی حدود توڑی جاتی وہاں نرمی نہیں ہوتی تھی، وہاں آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، آپ کے الفاظ بھی سخت ہو جاتے تھے۔ قاتلہم اللہ۔ اور اسی طرح بہت سی اور چیزوں میں ملتی ہیں۔ تو یہاں انہوں نے ایک دو مثالیں دی ہیں، جیسا کہ بیان کیا گیا کہ ایک زاہد کی زیارت کے لیے ایک بادشاہ آیا، کوئی نیک بندے کے بارے میں سنا تو بادشاہ کو شوق ہوا کہ کسی نیک انسان سے جا کر ملے۔ جب وہ اس سے قریب ہوا تو اس نے عمدہ کھانا منگایا اور بے تحاشا کھانے لگا۔ کون؟ وہ زاہد، منہ میں بڑے بڑے لقمے ڈالتا۔ بادشاہ نے اسے اس طرح کھاتے دیکھا تو خیال کیا یہ شخص زاہد نہیں ہو سکتا، منہ میں بڑے بڑے لقمے ڈال رہا ہے، یہ کیسے زاہد ہے؟ اور عقیدت کا اظہار کیے بغیر لوٹ گیا، کیونکہ زاہد کو بادشاہ تھے تو کچھ چاہیے نہیں تھا۔ تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ گھر میں بڑے بڑے لقموں سے کھاتے ہیں، اور جب کسی پارٹی میں جائیں، مجلس میں جائیں یا تو پھر ہمارے کھانے کا انداز کیا ہو جاتا ہے؟ بہت محتاط۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ نہیں، پیچھے مرض کیا چھپی ہوئی ہے؟ پاپولیرٹی کا شوق، کہ لوگوں کی نظروں سے ہمارا گراف نہ گر جائے کہ ہیں
اس کو یہ بھی نہیں پتا، مینرز ہی نہیں آتے، ایٹنگ ایٹیکیٹس ہی نہیں ہے، اور کس قدر شرمندہ ہوتا ہے کہ چھری کانٹے سے کھانا نہ آئے۔ کسی ایسی مجلس میں جانے کا اتفاق ہو جہاں سارے لوگ چھری کانٹے یوز کر رہے ہیں، تو وہاں ہاتھ سے توڑ کے کھانا تو عیب ہے، بھوکے رہ لیں گے، کھائیں گے نہیں، تو جھوٹ اور بھوک بھی اکٹھا کر لیا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ بے نیاز ہونا چاہیے ان چیزوں سے۔ گھر میں بھی شرافت سے کھائیں کیونکہ فرشتے دیکھ رہے ہیں، سنت کے مطابق کھائیں، اور جب کسی کے سامنے ہو تو تب بھی جو کھانا ہے جیسے کھانا کھائیں۔ اس وقت کوئی ایسی بونڈی حرکت نہ کرے جو کسی کو اذیت دے، چپ چپ کر کے کھانا یا لالچ سے کھانا اور کھا کے ہڈیاں پھینکنا۔ کہتے ہیں کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہم سے امپریس ہو رہا ہے تو ہم اور حرکتیں ایسی شروع کر دیتے ہیں کہ اور امپریس کریں۔ یہی وجہ، جب ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ اب ہمارے اندر یہ بیماری اٹھنے لگی ہے، تو اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، نہیں مجھے نارمل رہنا ہے۔ بچے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ماں باپ کی توجہ حاصل کریں۔ اچھا، ہم بڑے بھی بچے بن جاتے ہیں، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اوٹ پٹانگ قسم کے کام کریں گے، تب بچپنا ختم ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کی بہت سی ٹینشنز ختم ہو جائیں گی اگر آپ نارمل رہیں گے نا، بالکل بہت سی ٹینشنز ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو کچھ بننا نہیں پڑے گا، تکلف نہیں کرنا پڑے گا۔ وما انا من المتکلفین، قرآن میں آتا ہے نا۔ چلیے، ابراہیم نخعی کو جب قاضی کا عہدہ پیش کیا گیا تو آپ نے سرخ قمیص پہنی اور بازار میں آ کے بیٹھ گئے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ زاہد کا لوگوں سے الگ تھلگ رہنا لوگوں میں اس کے مرتبے کو پیدا کرتا ہے۔ یعنی زاہد لوگ جو ہوتے ہیں لوگوں سے کٹ کے الگ چھپ کے ادھر ادھر رہتے ہیں، پھر جب اس فتنے سے ڈرے تو سلامتی کے طریقے پر ان سے میل جول رکھے، یعنی اپنا حساب خود کرتے رہے کہ کہاں کیا خرابی ہونے لگی ہے تو اس کے اپوزٹ شروع کر دے۔ علاج کس میں؟ اپوزٹ میں۔ بازاروں میں چلے پھرے، اپنی ضرورت کی چیزیں خریدے اور اٹھا کر لائے اور ان کی دنیا سے امیدیں منقطع کر لے، اس طرح اس کی مراد پوری ہوگی۔ حقیقی اور مصنوعی زہد۔ معلوم ہونا چاہیے اکثر لوگ دوسروں کی مذمت کے خوف اور ان کی مدح کی محبت میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ کس خوف سے ہلاک ہوئے ہیں؟ مصیبت میں پڑے ہیں، کہیں کوئی ہمیں کرٹیسائز نہ کر دے، کہیں ہمیں کوئی برا نہ کہہ دے۔ حالانکہ سوچے انسان کہ اگر کسی نے کر دیا پھر کیا ہوگا؟ اچھا پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی تعریف کر دے پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے کائنات بنائی اس طرح کہ ہر چیز اپنی اصل پہ آ جاتی ہے، ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہتی ہے اس میں۔ کتنی بھی کوئی آپ کی تعریف کر دے، آپ وہیں کھڑے ہیں، جو آپ ہیں بس وہی ہیں، اس سے آپ کے درجات میں کوئی اضافہ نہیں ہونا اور کوئی کمی بھی نہیں ہونی اگر کسی نے تنقید کر دی، بلکہ یہ ضرور ممکن ہے کہ کوئی آپ پہ تنقید کرے تو آپ کی اصلاح ہو جائے، اور اگر کوئی چھپ کے کرے آپ کی برائی تو آپ کے نام اعمال میں کچھ اضافہ ہو جائے، نیکیوں میں۔ اور اسی طرح اگر کوئی آپ کی تعریف کرے تو یہ احتمال ہے اس میں کہ ہو سکتا ہے آپ وہ نیک کام چھوڑ بیٹھے اس جھوٹی مدح کی وجہ سے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ تکبر میں مبتلا ہو جائیں اور اپنے کیے کرائے پہ پانی پھر بیٹھیں۔ تو تنقید سے زیادہ تعریف خطرناک ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ تو بس اپنے اندر میزان رکھیں، تعریف ہو یا تنقید اندر ہی پوچھیں، کوئی تعریف کرے تو کیا میں اس قابل ہوں، اور اگر تنقید کرے تو کہاں غلطی ہے، تو انشاءاللہ پھر اعتدال رہے گا۔ ان کی تمام حرکات مدح کی امید اور مذمت کے خوف کی وجہ سے لوگوں کی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں، بیچارے، اور یہ چیز سراسر ہلاکت ہے، اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ اس برائی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس صفت کو دیکھو جس کی وجہ سے کوئی تمہاری مدح کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ تم میں موجود ہے تو پھر یا تو وہ ایسی صفت ہوگی جس پر خوش ہونا چاہیے، جیسے علم اور پرہیزگاری یعنی تقوی، یا پھر وہ ایسی ہوگی جو خوش ہونے کے قابل نہیں، مثلا عز و جاہ اور دولت وغیرہ۔ پہلی صورت میں برے انجام سے ڈرنا چاہیے، اس کا خوف مدح کی خوشی سے غافل کر دے گا۔ ہاں، اگر حسن خاتمہ کی امید پر خوش ہوتے ہو تو تم پر اللہ کا فضل ہے کہ تم کو علم اور پرہیزگاری ہی پر خوش ہونا چاہیے، نہ کہ لوگوں کی مدح اور ثنا پر۔ یعنی جو نعمت اللہ نے تمہیں عطا کی ہے کہ علم دیا ہے اس پہ خوش ہو، نہ کہ اس کی وجہ سے جو تعریف ہو رہی ہے اس پہ خوش ہو۔ سمجھ آ گئی؟ کیونکہ جب علم کی نعمت پہ خوش ہوں گے نا تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور اگر لوگوں کی تعریف پہ خوش ہوں گے تو پھر لوگوں کے شکر گزار اور لوگوں کے احسان مند ہو جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر ان کی احسان مندی میں اس علم پہ عمل بھی نہ ہو سکے۔
دوسری صورت میں جب کہ مال اور جاہ کی وجہ سے مدح ہو تو یہ یوں ہے جیسے زمین کی زرخیزی پر خوش ہونا کہ وہ بہت ہی جلد چورا چورا ہوتی ہے۔ اس پر تو کوئی بے وقوف ہی خوش ہوگا کہ جو چیز جانے والی ہے اس پہ خوش ہو رہے ہیں، اور اگر تم اس صفت سے خالی ہو جس کی وجہ سے تمہاری مدح ہو رہی ہے تو اس مدح پر خوش ہونا انتہائی پاگل پن ہے۔ مثلاً اگر کسی کی آواز بڑی اچھی ہے اور وہ قرات کر رہا ہے، سننے والوں کو پتہ ہی نہیں تجوید کے رولز کا، اب دنیا بھر میں مشہور ہو گیا کہ بڑی اچھی، بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، حالانکہ میجر غلطیاں کر رہا ہے، ٹرافی بھی مل گئی تجوید کے مقابلے میں، اول ناہم، اندھوں میں کانا راجا، اب وہ اس پہ خوش ہے، پھولا ہوا ہے، تو بڑا میرا کمال ہے، حالانکہ زیرو ہے۔ کس قدر ہلاکت خیز بات ہے۔ کیا یہ ٹرافی اور یہ تعریف اس کو اپنے قرآن کی درستگی میں رکاوٹ نہیں ڈالے گی؟ ڈالے گی نا، وہ کہے گا میں کیوں، مجھے تو فلاں اور فلاں سرٹیفکیٹ ملا ہوا، مجھے بھی کوئی ضرورت ہے کچھ سیکھنے کی۔ اسی طرح آپ لوگ اگر ڈپلومہ حاصل کر لیں، اللہ مزید پڑھنے کا موقع دے تو آپ کے کیوں، میں نے تو سارا قرآن کا ترجمہ پڑھا، میں نے تو سب تفسیر سنی، اب اور بھی کچھ پڑھنا ہے، اور بھی کچھ کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسی صفت پہ تعریف کرے جو ہے ہی نہیں تو یہ انتہائی پاگل پن ہے۔ ہم نے پہلے آفات زبان کے بیان میں مدح کی آفات کا ذکر کیا تو اس پر خوش نہ ہونا چاہیے بلکہ اسے ناپسند کرنا چاہیے، جیسا کہ سلف اسے ناپسند کرتے تھے اور ایسا کرنے والے پہ ناراض ہوتے۔ مذمت کو ناپسند کرنے کا علاج مدح کی محبت کے علاج سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ اس کے برخلاف ہے۔ مذمت کیا ہے؟ مدح کے اپوزٹ۔ اور اس میں مختصر بات یہ ہے کہ جو تمہاری مذمت کرتا ہے اگر وہ اس بات میں سچا ہے اور تمہارا خیر خواہ ہے تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے تمہارے عیوب کا ہدیہ تمہاری خدمت میں پیش کیا ہے، اور اگر اس نے خیر خواہی کا ارادہ نہیں کیا تو اس نے خود اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ چاہیے کہ اس کے قول سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس نے تمہیں وہ بات بتا دی جو تمہیں معلوم نہ تھی اور تمہارے وہ گناہ یاد کرائے جو تم بھول چکے تھے۔ کرنے والے کی جو نیت ہے وہ اپنا پھل پائے گا، لیکن تمہارا بہرحال بھلا ہو گیا۔ اگر اس نے تم پہ جھوٹا الزام لگایا ہے تب بھی 3 چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ پہلی یہ کہ اگرچہ تم اس عیب سے پاک ہو لیکن اس جیسے دوسرے عیوب سے پاک نہیں، تو جن عیوب پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے وہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں تمہارے عیوب پر مطلع نہیں کیا۔ دوسری یہ کہ الزام گناہوں کا کفارہ ہے۔ الزام گناہوں کا کفارہ ہے۔ اچھا ہم آپ پہ سے باہر ہو جاتے، اس نے مجھ پہ الزام لگائے کیوں، یہ تو الزام ہے۔ الزام گناہوں کا کفارہ ہے۔ پچھلے دنوں میں جب کینیڈا میں تھی تو وہاں بھی لوکل اردو اخبار چھپتے رہتے ہیں۔ میں ایسے میٹنگ میں بیٹھی تھی، کسی نے آ کے بڑی سنجیدگی کے ساتھ پراسرار سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور چپکے سے اخبار نکال کے رکھی کہ یہ کچھ چھپا ہے آپ کے خلاف، اور بالکل سراسر جھوٹ تھا جو لکھا ہوا تھا، کچھ بھی اس میں حقیقت نہیں تھی۔ اس کے بعد الحمدللہ دل کی حالت تو بہت اچھی تھی کیونکہ جھوٹ تھا، لیکن اپنا میں نے جائزہ لیا، میں نے 1-2 باتیں ایسی کی جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی، جن میں یہ بھی ایک بات ہے کہ یہ تو سراسر الزام ہے اور اس کا کچھ علاج ہونا چاہیے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے انسٹنٹ ریاکشن جو ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، اور ہم اس وقت اگر پہلا الزام تھا نا اس مصیبت میں نہیں تو ایک اور میں پھنس جاتے ہیں۔ اور یہ الزام لگتے کیوں ہیں دراصل یہ پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے امتحان کے لیے۔ اب ہم کہاں کھڑے ہیں، اب ہمارا صبر اور حوصلہ کیا ہے، اب ہماری زبان کی اصلاح کتنی ہو چکی، اب ہم چیزوں کو کس طرح لے سکتے ہیں، ابھی کہاں کہاں خامی باقی ہے، ابھی کس کس اپنے رویے کی اصلاح ضروری ہے۔ تو اگر ہمیں پتہ ہو کہ الزام تو گناہوں کا کفارہ ہے تو پھر ہم اس ریاکشن میں بھی مزید معتدل ہو جائیں۔ تو ہر جھٹکا اور ہر آزمائش اور ہر خلاف نفس بات دراصل ہمارے لیے ایک ذریعہ بنتی ہے، کس چیز کا؟ کہ ہم اپنے دل کا جائزہ لیں۔ مثلا ہم کتنے دنوں سے یہ دل کی صفائی اور بہت ساری باتیں پڑھ رہے ہیں اور ہم کو سمجھ بھی آ رہی، لیکن جو ہی کوئی ہم پر اٹیک ہوتا ہے، جو ہی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ہم پر کوئی بات ہوتی ہے، اس وقت ہماری حالت کیا ہو جاتی، اور اس وقت ہمارا ذہن کس طرف کام کرنے لگتا ہے، اور اس وقت ہم اصلاح کی کون سی تدبیر اختیار کرنے لگتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے دراصل؟
ہمارے علم کا حساب کہ کتنا عمل میں آ گیا، اور اگر نہیں آیا تو پتہ تو کم از کم ڈائگنوسس ہو گیا نا کہ ابھی خرابی ہے، اور اگلی دفعہ اس کی مزید اصلاح. اور پھر انسان اللہ سے خوب دعائیں کرنے لگتا ہے. کیا دعائیں کرنے لگتا ہے؟ کہ اللہ تم مجھے میرے نفس کے شر سے بچا. تو یہ دعا بہت مانگا کرے اللہ، کیونکہ ہم دشمن باہر ڈھونڈتے، دشمن ہمارے اپنے اندر ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، یا اللہ مجھے میرے اپنے نفس کے شر سے بچا. کب تک میں یہ برائی کرتی رہوں؟ کب تک میرے اندر یہ غلطی رہے گی؟ ہر شخص کو اپنی غلطیوں کو پتا ہوتا ہے نا. اس دفعہ جب میں عمرے پر گئی، میں ہر دفعہ کوشش کرتی ہوں کہ جو میرے اندر غلطیاں، کوئی ایک آدھ ایجنڈا لے کر جاؤں اور اس پر ورک کروں، کہ خاص طور پر اس کی دعا مانگوں. اگر آپ اللہ سے یہ دعا مانگیں، یا اللہ مجھے میری غلطیاں دکھا اور مجھے اصلاح کی توفیق دے اور مجھے درست کر دے، تو اللہ تعالیٰ دکھاتا بھی ہے، ٹھیک ٹھاک دکھاتا ہے. اچھا اب دکھا دی، اب علاج کریں یا کروائیں یا جو بھی کریں. تو اس عمرے پر میں نے خاص طور پر بہت عاجزی اور فریاد سے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری عمر اب 51 ایئرز ہو گئی ہے، میری یہ عادت کب ٹھیک ہوگی؟ میری یہ برائی کب دور ہوگی؟ کون میری اصلاح کرے گا؟ کیسے ہوگی؟ مجھے پتا ہے یہ برائی میرے اندر ہے، تو میری اصلاح کر دے. اور الحمدللہ ایک رمضان بھی تھا، عمرے کا موقع بھی تھا، تو اس کے بعد میں نے اپنے اندر کافی افاقہ دیکھا، اور اس کے بعد سے میں بہت خوش ہوں کہ الحمدللہ اللہ نے میری سن لی ہے. اور میں اکثر بیٹھے بیٹھے میں سوچتی ہوں، اپنے آپ سے باتیں کرتا نا انسان، میں سوچتی ہوں کہ یا اللہ تیرا کتنا احسان ہے کہ اس کی توفیق بھی تو ہی دیتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کوئی پاک نہیں ہے. لا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء. اور آپ ایک چیز ٹھیک کر لیتے نا، ایک اور چیز آگے آئی ہوئی ہوتی ہے. اس ساری زندگی کی کوشش ہوتی ہے، جہاں دیکھیں کوئی چیز نفس میں بڑی گراں ہے، کہیں سستی کر رہے ہیں، کسی چیز کی ہرس ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو پتا ہے کہ اللہ کو پسند نہیں. کیونکہ علم جو ہے وہ مدد تو دیتا ہے نا، البتہ کو بتاتا رہتا ہے یہ چیزیں ٹھیک نہیں. تو پھر کیا کریں؟ پھر اللہ ہی سے مانگے، کیونکہ بعض اوقات حالات موافق نہیں ہوتے. کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا کہ جو آپ کی مدد کرے. عاجز ہوتے ہیں لوگ، کئی مرض لا علاج بھی ہوتے ہیں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن اللہ کے ہاتھ میں تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، کل شیء قدیر. تو یہ صفت اللہ کے سامنے رکھ کے دعا مانگے. اور آپ دیکھیں کہ عرفہ کے دن کی دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سب اللہ کی ہم، اور آخر میں کیا؟ وہو علی کل شیء قدیر. ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، ہر خرابی دور کر سکتا ہے، ہر چیز کی طاقت ہے اس کے پاس. میرے لیے مشکل ہے، لوگوں کے لیے مشکل ہے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے. تو جہاں آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کوئی خاص برائی ہے اور اللہ نے آپ کے اس ایپ پہ پردہ بھی ڈال رکھا ہے اور وہ صرف آپ کو پتا ہے، مانگنا شروع کر دیں اللہ سے. تنہائی میں روئیں، گڑ گڑائیں اور مانگیں، یا اللہ یہ آسان کر دے. مثلاً آپ کے اندر اگر یہ خامی ہے کہ لوگوں کی باتیں آپ کو بہت تکلیف دیتی ہیں، یا کچھ خاص لوگوں سے آپ کو بڑی ضد پڑ گئی ہے، مثلاً ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کو دیکھتے غصہ آنے لگتا ہے، دل بے اختیار ہو جاتا ہے. کیا کریں؟ مصیبت ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا اور بی پی ہمارا ہائی ہو رہا ہے. کیا کریں؟ یا اللہ تو مجھے نجات دے، مجھے نکلنا اس مصیبت سے، تو مجھے اس بندت سے نکال، مجھے آزاد کر، مجھے صرف تیری غلامی چاہیے، تو ہی الہ ہے. اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا انشاءاللہ. آپ سچے ہو جائیں اپنے مانگنے میں. دوسری یہ کہ الزام گناہوں کا کفارہ ہے. تیسری یہ کہ حاسد نے اپنے دین کا نقصان کیا اور اللہ کے غضب کے سامنے آیا، تو چاہیے کہ تم اللہ سے اس کے لیے معافی مانگو، یہ تمہارے لیے باعث اجر ہوگا. کیونکہ جو حاسد ہوتا ہے نا، آپ کی کسی خاص خوبی سے چڑھتا ہے، وہ ہر وقت آپ کو اذیت دینے کے پیچھے لگا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو ستائے گا کسی نہ کسی شکل میں. کیونکہ حاسد ہے نا، وہ اس سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہی آپ کی خوبیاں، آپ کی کوالٹیز. تو پھر کیا ہے کہ اللہ تو اس کو معاف کر دے، یہ تمہارے لیے باعث اجر ہوگا. اس کے لیے دعا کرنا جو آپ کا محبوب ہے، آپ کو پسند ہے، وہ تو آسان ہوتا ہے، تو دل سے خود ہی نکلتی ہیں دعائیں. لیکن اس کے لیے دعا کرنا جو بہت برا لگتا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. تو جو کام جتنی مشکل سے کیا جائے اتنا ہی اجر رکھتا ہے. تو اپنی خاطر ایسے کام کر لیں. ان لوگوں کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کو ستاتے ہیں. بیان کیا گیا کہ ایک آدمی نے ابراہیم بن ادھم کو زخمی کر دیا. آپ نے اس کے لیے بخشش کی دعا کی اور کہا میں اس کے سبب سے اجر کا مستحق ہوا، یعنی اس نے مجھے اجر کمانے کا موقع دے دیا، اسے میرے سبب سے عذاب نہیں ہونا چاہیے. پہلے یہ حکایت بردباری کی فضیلت میں بیان ہو چکی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اندر وہ ساری خوبیاں پیدا کر دے جو اللہ کو پسند ہے، اور وہ ساری برائیاں ہم سے دور کر دے جو اللہ کو ناپسند ہے.
اور ہمارے حق میں مہلک ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہمارا حامی اور ناصر ہو، اور سب خوب خوب دعا کریں کہ اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اوکے، جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔